الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو جس چیز سے میں خود استفادہ کرتا ہوں وہ آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں، تاکہ آپ اگر اس کو خرید لیں تو بڑی اچھی بات ہوگی، ورنہ وہ پیجز میں آپ کو جس سے لیکچر دے رہا ہوں وہ ہمیشہ بھیجتا ہوں، تاکہ آپ کے پاس آخرت پر پوری ڈیٹیل رہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اب آج میں نے آپ کو بھیجا ہے انسان اور حشر و نشر، اس لیے کہ ہم نے قیامت اور اس کی ہولناکیاں اور اس سے پہلے دنیا پہ تفصیلی، آخرت پر ایمان تفصیل سے، پھر ہم نے برزخ کو بھی تفصیل سے، پھر 3 سور تفصیل سے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آڈیو پڑی ہوئی ہیں، نمبر آپ کے پاس ہے، آپ سنیں، اپنے نوٹ اپ ٹو ڈیٹ کریں اور ان چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک یہ ہم نہیں سمجھیں گے ہمیں آخرت کا خوف، اور وہی دراصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، کیونکہ آخرت میں میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب لیں گے تو آپ ساری چیزیں میں پڑھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کی زندگی بدلے گی، اور آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیں گے، جو مومن کا سب سے بڑا کام ہے اس دنیا میں۔ کوئی سوال اس کے اوپر؟ یہ معراج بانو کا معراج مائک بانو اپنا مائک بند کر لیں آپ۔ یہ آپ ذرا ہوش کیا کریں نا کہ آپ کا مائک کھلا تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو لائن پہ ہوتے ہیں۔ جی، کوئی سوال، کوئی چیز جو آپ کو کلیئر نہ ہوئی ہو، سوال کر لیں ابھی۔ کتنی دیر لگے گی اس کو بھیجنے میں؟ پہلا پیج کتنی دیر میں لگے گی؟ جی یہ جو میں ان سے پوچھوں پھر میں جواب شروع کروں۔ جی، کوئی سوال آپ کا؟ جب پہلا پیج بھیج چکے تو مجھے بتاؤ۔ اچھا، اب یہ جو حشر نشر ہے نا، بڑی تفصیل میں نے آپ کو جو بھیج رہا ہوں ہینڈ آؤٹ پہلے بھیجا ہے، لیکن وہ ڈم ہے، وہ میرے کمپوزر کی غلطی ہے، I'm سوری آپ کو اتنی بادریشن ہوئی۔ تو ابھی وہ دوبارہ ابھی آپ کو پیج نمبر 1 چلا گیا ہے، ایک آدھ منٹ میں مل رہا آپ کو۔ اچھا، میں اس کو آج پڑھاؤں گا، لیکن آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے۔ یہ جب تیسرے سور پہ پھونکا جائے گا اور ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے قبروں سے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور ہر آسمان انسان زندہ ہوگا، ہر انسان اللہ کے حکم سے، اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کوئی کائنات اور کوئی مخلوقات میں کر ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ خود چاہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا انسان کے بارے میں؟ جلدی بتائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا اور اس کی اجازت دی؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے بندو، کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو صرف آزادی دی کہ وہ چاہیں تو اللہ کے دین کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر ایمان یقینی لا کر، اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں اتنا اختیار انسانوں کو دیا ہے۔ اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جلدی جواب دیا کریں نا۔ جی سر جزاک اللہ صاحب، بے جی شک۔ سر۔ یہ کس کو آزادی ملی ہے؟ محدود آزادی کس کو ملی ہے؟ انسانوں کو۔ انسان کو۔ اچھا، اور اسی کا امتحان ہے، اسی چیز کا امتحان ہے کہ وہ آزادی کا اگر
اللہ کے حکم کے مطابق اس پر ایمان و یقین لا کر توحید رسالت آخرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کی اس کو تائید، نصرت اور مدد حاصل رہے گی۔ اور اگر وہ انکار کرتا ہے جو اس کی عقل کے بھی خلاف ہے، جو اس کی فطرت کے بھی خلاف ہے، تو پھر وہ دنیا میں فساد مچاتا ہے، اور دنیا فساد سے بھر جاتی ہے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو بات کو سمجھیے، سوال کیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جب انسان یہ حرکتیں کرتا ہے کہ اس کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جیسے آج مسلمان ہو رہے ہیں، جیسے پہلے جو لوگ تھے اہل کتاب وہ بھی رسوا ہوئے جب انہوں نے کتاب کی پیروی نہیں کی۔ ہم نے قرآن کی پیروی نہیں کی، ہم بھی رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کو ذہن میں اس عقیدے کو پختہ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک مومن کے لیے قرآن اور سنت اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے ہیں، اور اللہ نے اپنا پورا پورا فرض ادا کر دیا ہے جو اس کے ذمہ تھا۔ اب میرے اور آپ کے ذمہ جو کچھ ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور اگر وہ ہم نے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اسی کا آج ذکر ہوگا کہ موت کے بعد جب پہلا سور پھونکے گا، آپ سن چکے ہیں کہ ہر چیز گھبرا اٹھے گی، اس لیے کہ کائنات کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس طرح زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اور آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ بھی پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد تیسرے سور پہ سارے انسان جہاں کہیں، چاہے سمندر میں مچھلی نے کھایا ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر جو قبروں میں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور سیدھے کہاں چل دیں گے؟ میدان حشر کو۔ یہ کیوں چل دیں گے میدان حشر کو؟ کیوں چل دیں گے جلدی بتائیں، قبروں سے نکل سر کے؟ ایک پکارنے والے کی آواز ہی ادھر سے آئے گی، جہاں سے آواز آئے گی اللہ کا حکم اسی ہوگا، سیدھی کے بات، لیے سر۔ اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اب اللہ کے حکم پہ یہ سب نکل کے چل پڑیں گے۔ اب ذرا میدان حشر اور نشر کی ساری صورتحال آپ کو پہلا پوج مل چکا ہے، پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ میں بھیجوا رہا ہوں، نہیں سر جی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرے کو سر بھی یہ نہیں پڑھ اگر سکتے۔ جی جو سر ان دوبارہ کو کہیں پیج کہ آیا ہے یہ اس دھوپ کو میں بھی رکھ کے نہیں پڑھ پکچر سکتے۔ لیں، سر ان کو کہیں کہ دھوپ میں رکھ کے پکچر لیں، یہ آپ روم میں لے رہے ہیں اس لیے بھی بلر آ رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ اور الو وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ آپ اس کو دھوپ میں رکھ کے پکچر لیں، یہ سائے میں پکچر لیں، دوسرے بھی نہیں پڑھا جا رہا، کیوں کر رہے ہو یہ کچھ؟ سر وہ تو محنت کر رہے ہیں، یہ بک سے لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں لیکن ہمیں عقل ہونی چاہیے نا۔ آپ کا خیال ہے اس کو دھوپ میں جا کے پکچر لیں تو ٹھیک آئے گی؟ جی سر ٹھیک آگے پھر ہمیں صحیح نظر آئے گا کیونکہ اس پر روشنی چلو تیز ہوگی، اس پہ چلو اوپر روشنی جاؤ، کم ہوگی۔ لے جاؤ موبائل بھی اور پکچر اوپر دھوپ میں لو، ساری محنت ایک گھنٹے سے کر رہے ہو اور اتنی عقل نہیں ہے۔ اچھا آپ ذرا پہلے آپ سنتے جائیں، یہ آپ کو پتہ ہے نا؟ اچھا آپ ذرا غور سے سنیں، پہلے تو یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے پیج 1 کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو ابھی ملے گا تھوڑی دیر میں، یہ سب لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا اسی کو حشر کا معنی ہی جمع کرنا ہے، اور اس جگہ جس پہ جمع کرے گا اس کو محشر کہتے ہیں۔ اور یہ جو محشر ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ ایک شام کے ملک جہاں ہے اس کے کھلے اور بڑے میدان میں یہ حشر یا محشر ہوگا۔ اچھا اب قبروں سے نکل کے سب لوگ چل دیں گے کہاں پر؟ جو جہاں مرا ہے، اس کے اعضاء اگر ادھر ادھر چیزیں گم ہوئی ہیں ساری رب العالمین کے حکم سے اکٹھی ہو کر وہ انسان بن کر جیسے ان ساری صلاحیتوں کے ساتھ وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ چل دے گا، کس طرف؟ میدان حشر کی طرف۔ لیکن
وہاں کیسے پہنچیں گے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور آپ کے ہینڈ آؤٹ جب آپ کو ملے گا تو آپ دیکھ لیں گے۔ تو ایمان پر مرنے والوں کو ایمان کی حالت میں، اور کفر پر مرنے والوں کو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قبروں سے اٹھائے گا تو ایمان والے اپنے ایمان کی وجہ سے اس حالت میں اٹھیں گے۔ تو ایمان میں حالت میں اٹھنے کا مطلب ہے کہ جس اللہ پر ایمان تھا اس اللہ کو دیکھے گا، جس قیامت کا ایک ذکر تھا اس قیامت کو اس نے سامنے اس حشر دیکھ رہا ہے۔ لہذا وہ کتنا خوش قسمت ہے جو دنیا میں اللہ پر ایمان لایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش قسمتوں میں سے کرے۔ اور جو لوگ کفر پر مرے ہیں وہ کفر کی حالت میں اٹھیں گے، اس اللہ کو دیکھیں گے جس کا انہوں نے انکار کیا، اور اس کے ساری کتابوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا۔ اب وہ آپ دیکھیں کہ کتنے پریشان ہوں گے، اس لیے کہ اس دن الامر یومئذ للہ، سارا اختیار، اقتدار، حکومت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ پاس۔ تعالیٰ اور کوئی انسانوں کے پاس، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور اب آپ سوچیں کہ اس اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جس کی یہ حیثیت ہے۔ اور آپ سنیں، نیچے آپ حدیث پڑھیں گے، اور وہ حدیث مسلم کی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ قیامت کے روز حضور کیا فرماتے ہیں؟ قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ حالت میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا یا اے رسول اللہ، اس طرح تمام مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ سوال حضرت عائشہ کر رہی ہیں، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ ان کو پریشانی کیا ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو کیوں نہیں دیکھیں گے؟ جلدی بتائیں۔ یہ آپ کو اللہ نے آپ کو اور مجھے دماغ دیا ہے نا، تو ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کیا، کیوں لوگ نہیں دیکھیں گے؟ اس لیے غور کریں کہ اس قیامت کے دن اور میدان حشر کی اتنی سختی ہوگی، وہ دن اتنا امال اذیت، کی فکر ہوگی ہمیں فکر کس کی ہوگی کہ اپنے آپ۔ ہمارا بنے گا کیا، ہمارے حالات ہمیں کس نتیجے پر پہنچیں گے، اتنی فکر ہوگی کہ انسان اس وقت اس حال کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ادھر ادھر دیکھے گا۔ تو اس صورتحال سے کون بچیں گے بلا؟ جلدی بتائیں۔ صرف مومن سر، جن سے پکا اللہ سچا مومن، صرف مومن نہیں کہیں، مومن آج جن ہم نے، سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ آج ہم مومن کو اس آج کے مسلمانوں پر بھی اطلاق کر رہے ہیں، اور وہ بندہ خود مومن نہیں ہے جو زبان سے دعویٰ کر کے ایمان، جس پر اللہ کا ایمان لایا، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ آج ہم سری خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہی ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کام کریں کافروں والے اور نتیجہ ہمارا مومنوں والا ہو۔ تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں کہ لوگ، اللہ کے رسول سے سوال جب کیا تو فرمایا کہ وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ پھر آپ کے نیچے بخاری کی حدیث ہے، پیج نمبر 2 پہ، جو آپ کو ملے گا ابھی۔ سر اس میں ایک ابہام ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ جی حکم۔ سر یہ جو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنائی کہ متقی لوگ امن اور سکون میں ہوں گے اس دن، تو پھر تو وہ جو ہوش اڑانے والی بات ان کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو اپنی نظریں ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں سب کو سکون سے، آپ تو ذرا اس کو کیسے ملائیں گے آپس میں؟
سر میں آپ سے گزارش کروں، مومن تو اس وقت کے شکر کے جذبات سے لبریز ہوگا، اور اس کو جب دنیا میں اس نے نہیں دیکھا تو آخرت میں کیسے دیکھے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ مومن جو ہے یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا؟ لیکن کافروں کا حال یہاں بتایا جا رہا ہے، مومنین اس قسم کی فحاشی عریانی سے بالکل اجتناب کریں گے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی آپ کو؟ ہاں جی سر، کچھ تو سمجھ آیا ہے، پھر بھی اچھا، ابہام تو رہتا ہے۔ اب ابہام اپنے آپ تک رکھیں، خدا کے لیے جب اللہ کے احکامات جس طرح ہیں ان کو سمجھیں، مانیں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں پھر نیچے حدیث بخاری کی آپ کے سامنے آئے گی، ابھی تھوڑی دیر میں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ روز قیامت ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ اور پیدل چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملو گے۔ اور حضرت انس، اچھا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ خود پڑھ کے سمجھ لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سنیں بڑے غور سے، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، قیامت کے روز مومن مردوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ 30 سال کی عمر کے ہوں گے، اور نہ ان کی داڑھی ہوگی نہ مونچھ، جبکہ ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، یعنی سرمئی رنگ کی ہوں گی جیسی اب ہماری آنکھیں ہیں۔ تو یہ ہے مومنوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائے گا کہ 30 سال کی عمر اور نہ مونچھ نہ داڑھی۔ تو آپ سوچیں کہ ہم اس بڑھاپے میں جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور اپنی گزشتہ 30 سال کی عمر جب عین جوان تھے، تو اللہ تعالیٰ اس دن مومنوں پر کتنا کرم کرے گا کہ ان کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی عمر 30 سال کی ہوگی۔ سر اب کلیئر نظر آ رہا ہے، جی اب کلیئر نظر آ رہا ہے، وہ جو پیجز انہوں نے بھیجے ہیں نا۔ اچھا، آپ کلیئر، الحمدللہ مل گئے ہیں آپ کو؟ جی سر۔ سب کو مل گئے ہیں؟ جلدی جواب دیں۔ جی سر مل گئے ہیں، سب کو مل گئے الحمدللہ۔ اچھا، میں آپ پیج 2 پہ ہوں، ذرا اس کو پڑھیں، بہت عمدہ ہے کتاب، میں نے آپ کو فوٹو بھیج دیا الگ سے۔ اچھا، مسند احمد کی حدیث آپ دیکھ رہے ہیں جو 4 نمبر لکھا ہوا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سامنے آ گئی ہے؟ جی سر، جی الحمدللہ سامنے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب سنیں، آپ اگر ان کو صحیح موجودہ صورتحال کر سکتے، یہ جو وین پنجابی کہتے ہیں نا، بین کرنے والیوں کو بلاتے ہیں کہ موت کے اس مردے کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا وہ بکتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور حدیث مسلم کی ہے، بین کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مار گئی تو وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن میں گندک کا لباس اور کھجری کی اوڑھنی ہوگی۔ ذرا انجام دیکھیں کہ جن لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے یا حشر ہوگا۔ اور پیج نمبر 3 پہ آئیے، بخاری کی حدیث ہے ٹاپ پہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا، اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور خوب جانتا ہے کہ کون، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں اس کے لیے زخمی ہوا، وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون ہی جیسا ہوگا مگر اس کی بو کستوری جیسی ہوگی۔ آپ ذرا اس حدیث کو کمپیئر کریں، وہ جس نے پہلا شہید جس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، وہ پہلا عالم جس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، ان کا قصور کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ دکھاوا سر، ہاں، ریاکاری، ریاکاری ریاکاری۔ تھی۔ عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے۔ آپ اپنے نیک عمل کو صرف اللہ کے لیے کر دیں، کسی کو بتائیں بھی نہیں۔ یہ
بہت ضروری ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دکھاوے کے لیے بڑے سے بڑا عمل ضائع ہو جائے گا. شہادت سے بڑا کوئی عمل ہے؟ پھر سنیں، یہ ذرا اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، کتنی پیاری باتیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور احرام دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو. اسے خوشبو نہ لگانا اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا، کیونکہ یہ قیامت کے روز احرام باندھے اور تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. یہ کیوں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ احرام باندھے اور تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا؟ کیوں؟ سر سر، جس وہ عمل پہ شریعت کوئی نہیں مرے ہوگا. گا اسی پہ اٹھایا جائے اللہ گا. تعالیٰ نے اس کی اس موت کو شہادت کا درجہ دے دیا. کیا بات ہے! مومن تھا اور اونٹھی سے گر کے مر گیا، لیکن اللہ اس کو اسی طرح جو پیٹ کے مرض سے مرے گا مومن، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہید کا درجہ دے گا. سبحان اللہ. ذرا نوٹ فرمائیں اس نیک عمل اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند ہیں، اور نیک مومن اللہ کا کتنا بڑا محبوب ہوتا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں مسلم کی حدیث ہے 8 نمبر پر، ہر آدمی اس عقیدے پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا. کتنی بڑی سعادت ہے مومن کے لیے کہ وہ اٹھے گا اور محشر میں پہنچے گا، اپنے رب کے سامنے حساب دے گا، پھر وہ جنت میں جائے گا. کس طرح اس کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کر دیں اپنی اس دین پر عمل کرنے کی مشکلات کی وجہ سے، اور آخرت میں اس کو کن انعامات سے نوازا. اور کافر کو سوچیں کہ جس نے یہاں اللہ پر یقین نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لایا، توحید، رسالت، آخرت کا عقیدہ قبول نہیں کیا، اور دنیا میں وہ کام کیے کہ دنیا فساد سے بھر چکی ہے، اس کا حشر کیا ہوگا وہاں. یہ جو آخرت کا خوف ہے نا، یہی دراصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اس کو بات کو نوٹ کرنا ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ اب ایک اور بات بڑی حدیث کلیئر 9 نمبر پر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو ساری قوم پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، البتہ روز قیامت ہر ایک اپنے عمل، بعض روایت میں ہے اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. کوئی سوال؟ ورنہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جلدی بتائیں. موقع ہے سوال کر لیں، ورنہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اسی حدیث کے بارے میں. بعض روایت میں اپنی اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو سوال نہیں پوچھا. سر کیونکہ سینے کے بھید اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس کام سے کیسی نیت سے وہ نیک عمل کر رہا ہے، تو اس لیے ہر ایک کی نیت اللہ جانتا ہے، اس لیے وہ اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسز آصف، یہ اتنا سمپلیفائی نہ کیا کریں. اصل بات یہ ہے کہ جب عذاب آئے گا اور اس کے نیتیں تھیں کہ میں فیوچر میں یہ عمل کروں گا اور پکا عزم رکھتا تھا، یہ اس شخص کے بارے میں ہے. اللہ کو تو علم ہے، لیکن یہ اس کو درجہ، کیونکہ ان پر اس کی خواہشات بالکل اس پر عمل کرنے کی تھی. اب وہ قیامت آ گئی، جب قیامت آ گئی تو اللہ اس کو اجر دے گا، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اس عذاب آنے کا تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نیک اعمال کرے گا. اب بات سمجھ آئیے؟ جلدی بتائیں. جی سر. اچھا، جی سر جزاک اللہ. مائک اوپر کرتے ذرا دیر ہوگی. جزاک اللہ. اچھا، اب اگلا سنیں. آپ ذرا مائک بند کریں سب لوگ اپنا. ایک خاتون کا مائک کھلا ہوا ہے. مسز آصف آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے. کیمرہ کھلا ہوا ہے، ساری بند کریں، اپنے کیمرے کو بند کریں.
اچھا، میدان حشر کہاں ہوگا؟ دیکھیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں کھول کے قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگ ایک بڑے میدان میں اکٹھا ہونے کا حکم ہوگا. یہ کس کا حکم ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا اللہ سر. تعالیٰ اچھا، اب یہاں ایک چیز نوٹ فرمائیں کہ دنیا میں تو اللہ نے اتنی آزادی محدود دے دی کہ چاہو تو قبول کرو چاہے نہ. وہاں مرنے کے بعد جو حکم ہوگا نا وہ کافر مومن سب مانیں گے. تو اللہ جب حکم دے گا کہ اکٹھے ہو جاؤ، اس میدان کو حشر یا محشر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس دنیاوی زمین پر قائم نہیں ہوگا، بلکہ یہ زمین اور آسمان تو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیں گے. یہ کون اللہ تعالیٰ کب تباہ کریں گے؟ کون سے سور کے بعد؟ پہلے سور کے بعد سر. ہاں شاباش، پہلے اور دوسرے سور کے درمیان یہ تباہ ہو چکا ہوگا، اور اس لیے وہ ایک نیا زمین اور آسمان ہوگا، کیونکہ چاند سورج بھی تباہ ہو چکے ہوں گے. تو جس زمین پر محشر قائم ہوگا یا حشر قائم ہوگا، اس میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی سے. سبحان اللہ، ذرا غور کریں، وہ دنیا بالکل مختلف ہوگی آج کی دنیا سے. مومن اس کی سمجھ بوجھ کر کے جب یہاں سے جائے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو یہ بتا دیا تھا اور میں نے پڑھا اور سمجھا. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اب اگلے پیج پہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے. صرف زندہ ہی نہیں اللہ کرے گا، زندہ کر کے سب کو حکم دے گا اور سب پہنچیں گے میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو ہوں گے. حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر اس جگہ قائم ہوگا جہاں ملک شام ہے، جیسا کہ حضرت میمونہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام اکٹھے ہونے اور پھر منتشر ہونے کی جگہ ہے. گویا انسان اس نئی زمین اور آسمان میں جہاں اس وقت شام ملک شام ہے، وہاں سب لوگ جمع ہوں گے. اب اس کی آپ کو پتہ ہے بہت بڑی خلقت ہوگی، بہت بڑا میدان ہوگا. آپ ذرا بڑا غور سے دیکھیں نیچے جو حدیث ہے، میدان حشر میں لوگ کس طرح پہنچیں گے. یہ بڑا اہم سوال ہے. ایکسکیوز اب می آپ سر، دیکھیں نا، عرفات کا میدان نہیں، وہ محشر کا میدان بنے گا. میں نے آپ کو حدیث آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اب آپ کے اور میرے کہنے پر نہیں بنے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر. اچھا، اب آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اوپر 2 لائنیں بڑی اہم ہیں. میدان حشر میں لوگ اپنے اعمال کے حساب سے حاضر ہوں گے. بعض لوگ پیدل چل کر جائیں گے، بعض سواریوں پر ہوں گے، بعض گناہگاروں کو منہ کے بل چلایا جائے گا. نوید صاحب اس پہ کوئی سوال؟ اب سوال سنیں آپ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لوگ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ نے پڑھی ہے حدیث؟ جلدی بتائیں. سر ابھی پڑھی ہے. نہیں، پہلے بھی پڑھے، مومن کو پڑھنا چاہیے. یہ حدیثیں ساری آپ اچھی طرح پڑھیں. اب آپ کے پاس ان کا پورا خلاصہ آ گیا ہے. خدا کے لیے اس کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آخرت کے بارے میں ہمیں یقینی علم حاصل ہو جائے. اچھا، اب سنیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے، کیونکہ ہم تو ٹانگوں کے بل چلتے ہیں اور عادی ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہوگا، اور جس اللہ نے ہمیں ٹانگوں پر چلایا وہ منہ پر بھی چلائے گا. سوچیں کہ کتنا اذیت ناک منظر ہوگا کافروں کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے نا، خدا کے لیے اس کو استعمال کریں
تاکہ ہم اس عقل کے سارے چیزوں کو پوری طرح یہاں سمجھ لیں. اچھا، اب اگلی اس میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ 3 گروہوں میں میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے. ایک گروہ ان لوگوں کا جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ شوق کس کو ہوتا ہے جنت کا؟ بتائیں، دنیا میں کس کو شوق ہوتا ہے؟ سچے پکے مومن. پکے مومن کو دنیا میں وہ جیتا ہی اس لیے، وہ اعمال کرتا ہی جنت کو کمانے کے لیے ہے. تو پہلا گروہ مومن، اللہ تعالی ہمیں اس خوش قسمت گروہ میں سے کرے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو جہنم سے ڈرنے والا ہوگا. یہ بھی مومن کا خاصہ ہے، نوٹ فرمائیں. اور یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے. ان میں سے کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر پہنچیں گے، اور کچھ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر پہنچیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 4 سوار ہو کر پہنچیں گے، اور کچھ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے. یہ کیسے سمجھیں گے اپنی عقل سے؟ ہم جلدی بتائیں اس صورتحال کو. اب سنیں بڑے غور سے. جو مومن بڑا پکا سچا مومن ہوگا نا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک اونٹ دے دیں گے. اللہ کن فیکون والی اس کی اللہ کی حیثیت مقام و مرتبہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا، اونٹ پیدا فرما دے گا، ایک بندے کو ایک اونٹ مل جائے گا. وہ بندہ جو بڑا نیک ہوگا. جو ذرا اس سے کم ہوں گے، وہ ایک کو 2 اونٹ، ایک بندے کو 2 بندوں کو ایک اونٹ ملے گا. پھر اس سے مومن کم مال والے 3 ہوں گے، پھر 4 ہوں گے، اسی طرح 10 تک. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. پھر اس حساب سے رفتار بھی اونٹوں کی ویسے ہی ہوگی. یہ آگے اس کی بھی وضاحت ہے یا نہیں کی گئی؟ جو نئی بات بتائی گئی آپ اور میں اس کی کوریز میں نہ پڑھیں. جی سر. ہمیں یہ اتنی بات سمجھا دی گئی کہ بھائی اعمال کے حساب سے سواری ملے گی. اچھا، رفتار کا آگے ذکر آتا ہے. اچھا، ان کے علاوہ باقی لوگ یعنی تیسرے گروہ جو کافروں پر مشتمل ہوگا، وہ ایک آگ ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی. اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ جہاں کہیں یہ دوپہر کے آرام کے لیے رکیں گے، یہ آگ بھی وہاں ان کے ساتھ رکے گی. اور جہاں کہیں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے، یہ آگ بھی وہاں ٹھہر جائے گی. اور جہاں صبح کریں گے، وہاں یہ آگ بھی صبح کرے گی. اور جہاں یہ شام کریں گے، آگ بھی وہاں شام کرے گی. یعنی آگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ذرا دیکھیں کہ ان کافروں کا میدان حشر میں پہنچنا کتنا ہولناک اور خوفناک ہے. اس حدیث کو پڑھیں. اور اس میں وہ آج کے مسلمان بھی نام و نہاد مسلمان جنہوں نے دین پر کوئی عمل نہیں ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ باقی اعمال، نہ کوئی دین کا احکامات کے اخلاق ایسا ہو جیسے صحابہ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نہ ان کو اس کی پرواہ کہ اس وقت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے. بالکل آزاد. یہ ان کافروں میں شامل ہوں گے، یاد رکھنا. کیوں؟ اللہ کے ہاں کرائٹیریا ایک ہے، ایمان اور اس کے مطابق عمل. پورا قرآن پڑھ جائیے، آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ایمان وہ پکا سچا ایمان ہے. توحید پر ایمان یہ کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر، بکل شیء قدیر، بکل شیء علیم. لہذا اس کا حکم برہا میں نے اس کو ماننا ہے، چاہے وہ عبادات کے متعلق ہو، اخلاق کے متعلق ہو، معاملات کے متعلق. اور جس سے منع کی ہے اس سے رک جانا، چاہے وہ کسی چیز کے بارے میں. یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہولناک منظر ہے کہ کافر کس قدر اور مومن اپنے اعمال کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب سے زیادہ اعلیٰ مومن کرتا ہے. اب وہ حدیث آ گئی نیچے
جو میں اگلے پیج پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک آدمی نے عرض کیا، عربی ٹیکسٹ میں چھوڑ رہا، ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، روز قیامت کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلا جائے گا؟ ذرا دیکھیں، بالکل ریلیونٹ سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جو انسان کو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا موت پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ بل کے بل چلا دے؟ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد راوی حدیث قتادہ نے کہا ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اللہ پر کیسا ایمان تھا صحابہ کا، ذرا دیکھیں. کاش میرا اور آپ کا بھی ایمان ایسا ہی ہے. اچھا، آگے بڑی عجیب و غریب بات آ رہی ہے کہ روز محشر سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مخلوق سے میل بھر کے فاصلے پر آ جائے گا سورج، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کو منہ تک پسینہ کی لگام ہوگی. اب ذرا یہ مسلم کی حدیث ہے، اب میں سمجھیں، آپ میں قرآن کو بھی حدیث کو پورا سمجھیں کہ یہ سارا معاملہ ہوگا جس کے جتنے برے اعمال ہوں اسی کے مطابق اس کا پسینہ ہوگا. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ذرا سا برابر ظلم نہیں کرتا، یہ بندوں کے اپنے اعمال ہیں. اگر اس نے دنیا میں قتل و غارت جاری کی، ناجائز لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسا اور برے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے برائی کو فروغ دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے منہ تک پسینہ ہوگا. اب اس سے کم جنہوں نے گناہ کیے ہیں اسی حساب سے پسینہ ہوگا جسے حدیث میں بتایا گیا ہے. کوئی سوال یہاں پر؟ جزاک اللہ سر. دیکھیں، اس کا سب سے جو بڑا مجھے اور آپ کو فائدہ ہے، جب میں اور آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ حالات مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہوش و حواس سے کام لیں اور ہر اللہ کا حکم بجا لانے میں سبقت کریں اور برائی سے بالکل مکمل اجتناب کریں. فرمایا قیامت کے روز لوگوں کا پسینہ بہتے بہتے زمین کے نیچے 70 بار یعنی تقریباً 140 میٹر تک چلا جائے گا. ذرا غور فرمائیں، یہ اتنا پسینہ نیچے کیوں چلا جائے گا؟ ذرا جلدی بتائیں. اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ اللہ کے بندی اتنے لوگ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ 100 میں سے 1 آدمی جنت میں جائے گا. اب اتنے انسان ہوں گے، اتنا ان کا پسینہ ہوگا گناہوں کا کہ وہ 140 میٹر تک زمین میں چلا جائے گا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی 100 میں سے نہیں، 1000 میں سے. وہ جو میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک دوسری حدیث ہے کہ 1000 میں سے 1 آدمی ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے ام عبداللہ کہ 1000 میں سے 1 آدمی ہوگا؟ سر جی بہت کم تعداد جنت میں جائے گی اور 999 جو ہو جائیں گے. آپ مجھے تعداد کی بات بتا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اتنے کافر کیوں ہوں گے اور مسلمان اتنے کم کیوں ہوں گے؟ یہ صرف اس دین کو قبول کر کے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بات ہے. ورنہ آج جو مسلمان نام کے ہیں جنہوں نے زبان سے کہہ دیا اور عملاً کچھ بھی نہیں کیا، مجھے بتائیں ان کے اور کافر کے عدل کیا چاہتا ہے؟ کہ ان کو سزا ملے یا ان کو جنت ملے؟ سر یہ جو حدیث ہے یہ ان کے بارے میں ہے، حاجوج ماجوج کے بارے میں. اچھا، اب آپ سب یہ حرکتیں مت چھوڑ دیں. یہاں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، چاہے وہ یاجوج ماجوج ہوں
معاملہ انسانوں کا ہے، اور انسان جو بھی گناہ گار، جس درجے کا گناہ گار ہوگا اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوگا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی آپ کے علماء، میں کورس پڑھا رہا تھا اسلامی یونیورسٹی میں، تو انہوں نے کہا سورہ فاتحہ کی یہ جو آیات ہے نا آخر میں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ تو جو گمراہ اور نافرمان ہے یہ تو یہود و نصارہ ہے۔ آپ کیوں ان طرح کہتے ہیں؟ جو بھی یہود و نصارہ کی طرح عمل کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا۔ یہ بڑی عجیب منطق ہے کہ آپ، قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھے بتا رہا ہے یہ تمہارا حشر ہوگا اگر تم مومن نہیں بنے تو، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آیت تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ خدا کے بندو، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے؟ جب مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ نافرمانوں کا یہ حشر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، مجھے کہہ رہا ہے نافرمان نہیں بننا، ورنہ تمہارا یہ حشر ہوگا۔ پتہ نہیں قرآن ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں یہ آیت فلانے کے لیے، یہ فاتح فلانے کے لیے، تو پھر قرآن نازل کس کے لیے ہوا؟ میں نے تو ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ قرآن کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں خود تمہارا ذکر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، تم جو قاری پڑھ رہے ہو تمہیں اس کو بتایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی، جی جزاک جی اللہ۔ سر ہم لوگ بالکل۔ اس گہرائی سے پڑھتے ہی نہیں سر جی، زیادہ تعداد میں ہم پڑھتے ہیں، عربی پڑھی جاتے ہیں، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہم اگر سمجھے تو اس پہ عمل کریں نا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ تم پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت مجھے بتا دیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ آپ بس پڑھتے جائیں بغیر سمجھے، بغیر عمل کیے، اور میں آپ کو اجر دوں۔ ایک آیت بتا دیں۔ کوئی بھی نہیں ہے سر جی، بس بیچ کی راہ نکال لیتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، بعض پہ عمل کرتے ہیں اور بعض میں نہیں کرتے، تو اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض پہ ایمان لاتے اور بعض کو پہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جن پر عمل نہیں کرتے ایمان نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ کرے گا إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی عذاب، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور سخت ترین عذاب کو لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن۔ آج امت مسلمہ کو دیکھ نہیں رہے ہیں آپ؟ استغفر اللہ، بالکل سر جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ کاش کاش ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھتے، آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اچھا، بڑے غور سے پڑھیے، یہ بہت اہم پیجز ہیں، میں نے بڑی محنت کر کے ان کو بنایا ہے، آپ کا ہینڈ آؤٹ، اور وہ آپ کو پہنچ چکا ہے۔ اس کو ایک ایک لفظ کو پڑھیے، اور یہ اگر کتاب مل جائے نا آپ کو، کیا کہنے ہیں، انسان اور آخرت، فوٹو میں نے بھیج دیا آپ سب کو۔ جی سر جی، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کتاب لے لیں۔ اچھا، جزاک اللہ۔ آپ سنیں، بعض لوگوں کے منہ تک اور بعض کے کانوں تک پسینہ ہوگا، اور یہ اس وقت جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ گناہوں کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کا کیا حال ہوگا۔ آپ سنیں، اسی میں بتایا کہ اسی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ دن بڑا ہوگا، اس کا نصف حصہ دنیاوی حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن اس کے باوجود مومن کے لیے یہ کم ہو کر اتنا رہ جائے گا جتنا سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ جب سر پہ سورج ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے، مومن کے لیے کل اتنا وقت ہوگا، جو ایک دن جو ہے وہ آدھا دن 50,000 سال کے برابر۔
یہ ترغیب اور تحریب کی حدیث ہے، حوالہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں نا آپ، یہ ہم پڑھیں اور نہ پڑھیں، نہ ان کو سمجھیں، نہ اس کے مطابق عمل کریں، اور قیامت کے کہیں کہ جنت ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا عادل ہے، وہ عین عدل کے مطابق آپ کو جنت اور دوزخ دے گا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب سنیں، اسی ترغیب اور ترہیب کی حدیث ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت نہیں آیا۔ پہلے بات کب سخت وقت آیا ہے؟ موت کا وقت۔ ہاں، مومن کے لیے کتنا آسان کر دیا، اور کافر کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ فرشتے کس طرح اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کی جان مشکل سے نکالتے ہیں، جبکہ موت کے بعد کے مراحل اتنے سخت ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں موت کی سختی بھی کچھ نہیں۔ آپ سوچیں، برزخ کا عذاب صبح شام اس کو بتایا جا رہا ہے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی ہے، تو یہ تو موت سے بھی سخت ہے۔ اب محشر آپ پڑھ رہے ہیں کہ کس قدر مشکل ہوگا کافر کے لیے وہاں پہنچنا، پاؤں منہ کے بل چل کر۔ اس میں بھی شک نہیں کہ لوگ حشر کے دن کی سختی کا سامنا بھی کریں گے، اور اس دن لوگوں کو پسینے کی لگام لگی ہوگی، اور ہر طرف اتنا پسینہ بہہ رہا ہوگا کہ اس میں کشتیاں چلائی جائیں گی تو بھی چلنے لگیں گی۔ ذرا اندازہ فرمائیں، اللہ معاف کرے۔ یہ ساری میں آپ کے سامنے حدیث اور صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اسی کے پیج 99 پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ کتاب مجھے دو جلدی سے، اوئے پڑھا میں رہا ہوں اور آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی جو میں نے نوٹ آپ کو بھیجے ہیں سارے ہینڈ آؤٹ، اس میں میدان حشر میں کافروں اور باعمل و بے عمل مسلمانوں کی کیفیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میدان حشر میں لوگوں کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، اور اس مرحلے پر بھی نیک لوگوں کی کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ خوف سے کیا مراد ہے اور غم سے کیا مراد ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی، خوف آنے والے وقت کا، اور غم جو ہے وہ ماضی کا ہوتا ہے۔ غم کس کا ہوگا؟ غم ماضی کا سر جی، پچھلے ماضی گزرے کا وقت۔ ہوگا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اس کو تو دین پر چلنے کی وجہ سے مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، غم آیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہاں کہ اس کو نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ غم ہوگا، گزرے ہوئے ماضی پر بھی اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سر جی، اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ اس بھروسے کے تحت جیتا ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے کیا وہ بہتر ہی ہے، اس کے اندر ہمیشہ میرے لیے جو مصلحت ہوتی ہے اللہ کے ہر یہ حکم میں، آپ ذرا وہ یہ صحیح سمجھ۔ ترجمانی کریں نا اس کی۔ اس اس نے نے دنیا میں اللہ کو، اللہ کی جی فرمائیے جلدی۔ جو اس نے دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، اس لیے وہ مطمئن ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں شبانہ، اس لیے مطمئن ہوگا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ سب حصول جنت کے لیے کیا، اور میرے رب نے مجھے موت کے وقت میدان حشر میں پہنچنے تک، چاہے وہ برزخ کیوں نہ ہو، مجھے آسانیاں پیدا کی۔ وہ بھول جائے گا، ماضی کو کہے گا وہ جو کچھ میں نے کیا اس کا بدلہ تو مجھے دیکھ لیا میں نے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی۔ اچھا، البتہ سنیں بہت غور سے، گناہ گاروں کے لیے دن بڑا سخت ہوگا اور ہولناک ہوگا، اور اس کے چہرے خوف اور غم کی وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ کافروں کا کیا حال ہوگا اس دن۔ اچھا، اس کے نیچے ایک بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اب یہ پوری بڑی حدیث جو ہے آپ پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اور آپ مجھ سے سوال کریں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے اختصار سے ساتھ لیکن سمجھنے کے لیے کہ انسان کو اس دن کیا مسائل ہوں گے۔ جلدی سے لو جو میں نے ہینڈ آؤٹ دیا آپ کو۔ جلدی سے لو۔ کوئی سوال میدان حشر کے بارے میں؟ وہ جو میں نے آپ کو لکھنے کے لیے دیا ہے وہ کدھر ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ جی کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو جلدی کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آج کل تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر ہم مومن ہے بھی تو خوف اور ڈر نے تو ہمیں گھیرا ہوا ہے نا، غم نے۔ تو سر یہ حالانکہ یہ قیامت والے دن تو یہ کافر یہ سوچے گا، لیکن سر ہم تو اعراف میں کھڑے ہیں، درمیان والے پھر کیا کریں گے؟ یعنی ہم پکے سچے ایمان والے بھی نہیں ہیں، درمیان میں کھڑے ہو گئے ہیں نا ایک قسم۔ تو سر یہ پھر ہمارا بتائیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، یہ بتائیں ریحانہ صاحبہ کہ جو شخص پکا سچا ایمان نہیں ہے اس کو قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرا ایمان پکا سچا ہونا چاہیے؟ سر ہے، لیکن سر اس طرح نہیں ہے جس طرح صحابہ والے ایمان جو ہوتے تھے۔ سر پھر بھی انسان ہے نا، نہیں، پھسل آپ جاتا تو ہے۔ آپ تو ایک جواز پیش کر رہی ہیں کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ خدا کے لیے اس ایمان کو میں اور آپ صحابہ جیسا ایمان بنائیں جی تاکہ سر، اللہ کی ان رحمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ انشاءاللہ سر۔ تو اس لیے یہ جواز نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو جسٹیفائی کریں، بلکہ ہم اس کمزوری کو دور کریں۔ قرآن اور سنت نے وہ سارے طریقے، وہ تزکیہ نفس کریں تاکہ ہم ایسی، اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے پکا سچا کہ جس میں ہم مال و جان دولت چھوڑیں، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جی سر۔ اچھا، اب کوئی 7 منٹ رہ گئے ہیں۔ ایک تو بہت اہم ٹاپک ہے اگلا، ہر ٹاپک اہم ہے آخرت کے حوالے سے، حساب و کتاب کے اصول و ضوابط، اور جو یہ کانسیپٹ آف شفاعت ہے نظریہ، اس کی حقیقت کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آج آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج دوں اور کل اس پہ آپ سے گفتگو ہو، آپ پڑھ کے آئیں خدا کے لیے، اور ان چیزوں کو پوسٹ پون نہ کریں کہ ہم یوں ہی وقت ملے آپ کو ان چیزوں کو، اور یہ جتنے ہینڈ آؤٹ میں بھیج رہا ہوں ان کا پرنٹ کرا کے ایک فولڈر بنا لیں۔ یہ آپ کی اولاد کے دوستوں احباب کے کام آئے گا۔ ایسی انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ کل جو ہے بڑا اہم ٹاپک ہے کہ حساب و کتاب کے اصول و ضوابط کیا ہیں اور شفاعت کے اصول و ضوابط کیا ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بالکل سر، صبح کروا دیں جی انشاءاللہ، سر، اللہ ٹھیک ہے، خیر کرے۔ انشاءاللہ سر۔ میں ان کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اور میں جب یہ چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں کہ آخرت کا پورے مراحل اور جو میں نے اور آپ نے جس سے بہرحال گزرنا ہے وہ میرے اور آپ کے علم میں ہوں گے، ہمیں ان کا یقینی علم ہوگا، جو دنیا میں بھی ہم اس کی تیاری کریں گے، جب دنیا میں اس کے مطابق عمل کریں گے تو آخرت میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جیسے آپ ابھی سن چکے ہیں۔ تو آپ کو جو انشاءاللہ سر، اللہ پاک ہمت توفیق دے ہم لوگوں کو سمجھنے کی، سب کو۔ آج میں نے آپ کو انسان اور میدان حشر کا سارا بھیجا ہے، جس کو نہیں ملا وہ مجھے میسج کرے، اپنا نام اور نمبر لکھے واٹس ایپ، میں ابھی بھیج دوں گا۔ 5 منٹ رہتے ہیں، کوئی مل سوال، گئے ہیں سر، مل گیا یہ سارا کچھ۔ جزاک کوئی اللہ خیر، سوال اللہ ہو؟ پاک آپ کو۔ السلام علیکم سر۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मुझे जो समझ आई कि दूसरे सूर की दफा सब खत्म हो जाएगा, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे। तो फिर ये जो सेकंड लास्ट हदीस हमने पढ़ी है कि सूरज 1 मील के फासले पे होगा, तो ये दोबारा से सूरज बनेगा, अल्लाह हाँ, ताला बनाएंगे? जज़ाकल्लाह, ये हुई ना बात, बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है नहीं? ये कुल्ल शैइन कदीर है या नहीं? जी सर, आप बेशक। बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि फिर ये दूसरा मैदान हशर तो ना ये जमीन होगी ना आसमान होगा, ये सूरज ना चांद सितारे होंगे, तो नई दुनिया होगी। उस नई दुनिया में अल्लाह ताला महशर के रोज बिल्कुल इसी एक सूरज होगा जो एक मील के फासले पर होगा, और जिससे ये इतनी बड़ी खलकत के पसीने छूटे होंगे, जो जमीन में भी इतना चला जा रहा होगा, और आसमान सारी जमीन के ऊपर ऐसा होगा कि उसमें किश्तियां चल सकती हैं। बात समझ आ गई आपको कि नहीं? जी सर, जज़ाकल्लाह। सर ये किस सूर के बाद होगा, ये जो अभी बहन ने सवाल पूछा? सर सुने, पहले 3 सूरों का जिक्र हो चुका है, अब ये बात हो रही है कि तीनों सूर फूके जा चुके हैं, जमीन और ठीक। आसमान बदल चुके हैं, और अब ये जो मैदान हशर की तरफ उठ के चल दिए हैं लोग, ये जमीन भी दूसरी, आसमान भी दूसरा, जो अल्लाह ताला उस वक्त पैदा फरमाएंगे अपने हुक्म से, और ये इंसान को तीसरे सूर के बाद की सूरत हाल है। अच्छा सर, बात अब हमने हमने आपने कल पढ़ाया था कि तीसरे सूर के बाद गालिबन उस दिन सब कुछ अल्लाह के नूर से चमक उठेगा, तो उस वक्त सूरज भी ये मौजूद होगा या अल्लाह का नूर भी, या सिर्फ दोनों अल्लाह होंगे? का नूर होगा जिससे जमीन चमक उठेगी, और बिल्कुल इसी तरह रोशन होगी जिस तरह आज हम सूरज की वजह से, लेकिन सूरज नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो जिक्र आ रहा है कि ये सूरज कब होगा, 1 मील के फासले पर, जब हम उसमें मैदान हशर में होंगे, और उस वक्त यहाँ जो सूरज का जिक्र है वो मुझे और आपको समझ नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह उस एक सूरज लेके आएंगे जो उस वक्त 1 मील के फासले पर होगा, और जिससे ये सारे लोगों का पसीना बह रहा होगा, गुनाहगारों का। बात समझ आई कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। सर बाकी आपने ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस को ज़रा खोलना है कि उसमें हजूर ने तो जवाब दिया था कि वो दिन इतना सख्त होगा कि लोगों को एक दूसरे की तरफ देखने की होश ही नहीं होगी। तो इसमें फिर ये मुत्तकी लोग और इन चीज़ों को ज़रा खोल के बात करें, या सामईन में से किसी को समझ आए कि ये हदीस के ये अल्फाज किस तरह इन मुत्तकी लोगों पे अप्लाई होगा। अच्छा, एक बात बताएं नवीद भाई, मैं और आप, एक खातून है जो बेपर्दा है, जब वो सामने आती है तो हम अपनी नजरें कैसे कर लेते हैं, बताएं मुझे आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम आ, जाहिर बात पर्दे तो में। अल्लाह मोमिन जो है, देखें, अल्लाह ताला आखिरत में फरमाते हैं कि जन्नत में कोई वहां गड़बड़ होगी नहीं, कोई गलत बुराई का मौका ही नहीं होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत अता फरमाए कि उसमें इंसान को फितरत ही ऐसी दे जाएगी कि नेकी नेकी नेकी। तो यहाँ जब मैदान हशर की बात हो रही है, तो अब बुरे तो अपने परेशान हाल है, जो काफिर है ना। मोमिन अगर, तो मैं और आप क्यों नहीं समझते कि अब इस दुनिया में हम ये करते हैं तो आखिरत में तो हम उस अल्लाह को सामने देख रहे होंगे कि ये अब हिसाब किताब होने वाला है। मैं क्यों इस वक्त ऐसी गंदी हरकत करूं जो मुझे जन्नत से महरूम कर दे? तो मोमिन तो उसकी तरफ निगाह ही नहीं करेगा। जैसे आज आप नफरत से अपना मुंह फेर लेते हैं कि अल्लाह का हुक्म ये है, और आपको नफरत इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, जो आपने कायम रखा हुआ है, जिस काफर ने मसा कर दिया है उसमें ये चीज नहीं है। उसको तो उसका नफ्स अम्मारा इतना फैला हुआ है कि उसको तो देखने से मजा आता है,
اور آپ ہیں کہ آپ آنکھیں پھیر لیتے ہیں. کیوں؟ اپنے ایمان یقینی کی وجہ سے. تو اس دن بھی یہی صورتحال ہوگی، بلکہ سر یہ صورتحال اور یقینی ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ مراحل ہیں کہ ابھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. سر مومن جو ہے وہ قیامت کے منظر نہیں دیکھ پائے گا اور آوازیں بھی نہیں سنے گا سر نا. کیا نہیں دیکھ پائے گا؟ قیامت کے جو مناظر ہوں گے، جو آسمان پھٹ جائے گا اور جو سارے معاملات ہوں گے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں بتا رہے تھے درس میں کہ یہ مومن نہیں دیکھ پائے گا اور آوازیں بھی نہیں سنے گا، یعنی اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے جو مومن ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سب کچھ مجھے جو بتایا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث میں جو میں اب پڑھ رہا ہوں، آپ جی کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیا یہ مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا؟ جلدی جی بتائیں. سر، جی بالکل سر، کیوں نہیں، بے شک. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مومن کو دیکھے گا ہی نہیں؟ بھائی مومن کو تو پتہ ہے یہ سب کچھ اس اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور مجھے اللہ اپنے اعمال اور ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے بچا رہا ہے. شعور سے کام لیں اللہ نے جو دیا ہے. جی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بدترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی نا، اس سے پہلے پہلے مومن مر جائیں گے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ تعالی نے مومن کو موت دے دی اور کافر جو ہے وہ سارے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن مومن کو تو پتہ ہے، مومن تو قرآن و سنت کے علم سے واقف ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور کتنا ہولناک ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی سر. شبانہ، جی سر الحمدللہ. تو ابھی میں ہینڈ آؤٹ تیار کرا رہا ہوں، آپ کو بھیج رہا ہوں، حساب و کتاب اور شفاعت کے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں. بہت اہم ٹاپک ہے. انشاءاللہ سر. جزاک اللہ خیر. آج تک ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا نبی کا جنت ہماری ہے، اور شفاعت تو ہم ایسی سمجھتے ہیں. اب آپ کو باطل شفاعت قرآن کس کو کہتے ہیں اور صحیح شفاعت کیا ہے، وہ ساری چیزیں کل ڈسکس ہوں گی. ہینڈ آؤٹ آج آپ کو مل جائے گا. یہی تو مسلمانوں نے سر، خوش فہمی ہمیں میں تو مبتلا یہ لگتا ہوئے ہے ہوئے کہ ہیں سر. یہودیوں کی طرح ہمارا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم امت محمدی ہیں اور ہمیں بخش دیا جائے گا. وہ بھی تو شادیہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے شادیہ پیارے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اسی کو تو قرآن نگیٹ کر رہا ہے. اور قرآن نے سارے اہل کتاب کے وہ جرائم ہمارے سامنے کھول کے سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں. 40 سے لے کر 142 کو تقریباً 100 آیات صرف سورہ بقرہ میں ہیں، اور مدنی صورتوں میں کثرت سے اس کا ذکر ہے. لہٰذا اگر اب بھی ہم نے آنکھیں نہ کھولی تو ہمارا بھی حشر یہود و نصارہ جیسا ہوگا اگر ہمارے اعمال ان جیسے ہوئے تو. ٹھیک ہے، یہ لو جلدی سر سے. جی زیادہ تر جو ایک نوجوان نسل ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جی ہمارے لیے تو نبی پاک نے دعائیں کی ہیں، امت محمدی کو تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، حتیٰ کہ وہ اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. بے شک. ادھر آؤ. سر ایک سجیشن ہے، یہ جی جو حکم. ہینڈ آؤٹ، یہ سر جو ہینڈ آؤٹ آپ ہمیں بھیجتے ہیں، بڑی مہربانی نوازش، اس پہ اگر ڈیٹ لکھ دی جائے یا نمبرنگ کر دی جائے تو ہم اس کو ترتیب دے لیں گے، پرنٹ نکال کے اس کو بائنڈ کرا لیں گے. آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے؟ وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہلے والا ہے یا پرانے والا ہے یا نئے والا ہے. اگر آپ نے دیکھیں نا، آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے نا، ورنہ جی جی آپ کو یہ جب بھی ملے آپ اپنے حساب سے جو فائلنگ کر رہے ہیں اس کے حساب سے کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک. ٹھیک. جزاک اللہ. کس دونوں اس کو فون کریں. میں نے کر دی ہے لیکن اس نے جواب نہیں دیا. میں ابھی ساری چیزیں بھیج دی اس کو، میں اس کو ابھی فون کرتا ہوں.